درود شریف سے متعلق آیت کا شان نزول۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما نزلت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورت کی آیت نازل فرمائی جو سورہ احزاب کے اندر ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، لہذا اے مومنو، اے ایمان والے مسلمانوں، تم بھی نبی پر درود اور سلام کثرت سے بھیجا کرو۔ یہ آیت سورہ احزاب کے اندر ہے۔ تو کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے درود اور سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے مسلمانوں کو۔ قلنا یا رسول اللہ قد علمنا السلام علیک فکیف الصلاۃ علیک، تو ہم لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر سلام پیش کرتے ہیں، ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں، یہ تو ہمیں طریقہ معلوم ہے، لیکن درود کیسے بھیجیں، اس کا کیا طریقہ وہ ہمیں سکھائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو پوری درود شریف ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی نماز کے اندر، اس کا ذکر آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے درود پڑھا کرو۔ تو اس آیت سے کئی چیزوں کا پتہ چلا۔ صحابہ کرام پہلے سے سلام تو پڑھتے تھے، درود کا پہلے رواج نہیں تھا، تو سلام کیا پڑھتے تھے؟ وہی التحیاتوں کے اندر، اس کے اندر ہے نا السلام علیکہ ایھا النبی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اسی کا ذکر ہے اس حدیث کے اندر۔ اس صحابہ کرام نماز کے اندر تشہد میں التحیات للہ تو پڑھتے تھے، اور اس کے اندر ایک ہے نا السلام علیکہ ایھا النبی، کہ نبی پر سلام ہو، سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو، تو یہ تو التحیات کے اندر پڑھتے تھے، سلام پیش کرتے تھے نبی پر، اسی کا ذکر ہے کہ نماز میں سلام تو پڑھتے تھے، لیکن اللہ نے اس آیت کا حکم دیا کہ سلام بھی پڑھو اور درود بھی پڑھو۔ اب درود کیسے پڑھا جائے یہ نبی صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا، اس لیے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود ہم کیسے بھیجیں۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان کو منمانی نہیں کرنی چاہیے کہ جو چاہ کر دو، نہیں، صحابہ کرام بھی چاہتے تھے کیسے بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن نہیں، کہا کہ نہیں، ہم اپنے نبی سے پوچھیں گے کہ کیا طریقہ ہے، جو سنت طریقہ ہوگا، حدیث کا طریقہ ہوگا، اسی پہ ہم کو عمل کرنا۔ تو پوچھ لیا کہ وہ کیسے درود پڑھے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ سلام الگ چیز ہے اور درود الگ چیز ہے۔ تو درود و سلام ہمیں نبی پر بھیجنا ہے، سلام بھی بھیجنی ہے اور درود بھی بھیجنی ہے، درود بھی پڑھنی ہے اور سلام بھی پڑھنی ہے۔ درود کیسے بھیجیں گے؟ یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ درود شریف پڑھیں گے۔ السلام کیسے بھیجیں گے؟ جو التحیات للہ پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا نبی، وہ ہے۔ اس کے علاوہ نماز کے باہر بھی ہم پڑھیں گے، کس طرح؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد، کہ اللہ نبی پر درود بھیج، نبی پر سلام بھیج۔ اللہم صلی وسلم، صلی یعنی درود بھیج، وسلم یہ سین سے سلم یعنی اللہ نبی پر سلام بھیج۔ تو اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اور بعض حدیث میں اس طرح سے بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا بھی ذکر ہے، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ، کہ اللہ نبی پر درود بھیج، نبی کے آل پر، اہل بیت پر بھیج، اور نبی کی بیویوں پر بھی درود و سلام ہو، نبی کی بیویوں پر۔ وذریاتی، بعض روایت میں ذریت کا بھی ذکر ہے کہ نبی کی ذریت پر بھی درود و سلام ہو۔ تو اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد یہ پڑھتے ہیں کثرت سے، یا درود ابراہیم جو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو درود اور سلام یہ دونوں الگ الگ چیزیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے دونوں پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ اے مومنو، نبی پر درود بھی بھیجو اور نبی پر سلام بھی بھیجو، وہ بھی کثرت کے ساتھ، خوب۔ وسلموا تسلیما یعنی خوب درود و سلام بھیجو، خوب سلام بھیجو، خوب درود بھیجو، کثرت کے ساتھ درود شریف اور سلام بھیجنے کا اہتمام کرو۔ تو اس آیت سے اور اس حدیث سے بالکل بات واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کو، جہاں مسلمان نماز کے اندر درود و سلام دونوں پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں، نماز کے باہر بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز کے اندر بھیجو، یہ عام آیت ہے کہ اے مومنو یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو صلو علیہ وسلموا تسلیما، کثرت سے تم لوگ نبی پر درود و سلام بھیجو، یہ عام بات کہی جا رہی ہے۔ تو نماز بھی پڑھنی ہے اور نماز کے باہر بھی درود و سلام کا اہتمام
کرنا ہے اور کرنا چاہیے. اور اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ خود اللہ تعالیٰ بھی نبی پر درود بھیجتا ہے. تو اللہ جو نبی پر درود بھیجتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کے پاس نبی کا ذکر کرتا ہے. ہم درود سلام بھیجتے ہیں اس کا مطلب اور ہے, اور اللہ تعالیٰ درود نبی بھیجتا ہے اس کا مطلب اور ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی پر بھی درود بھیجتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نبی پر درود بھیجتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے پاس, جو بڑے بہت ٹاپ لیول کے جو فرشتے ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ نبی کا ذکر کرتا ہے. اللہ, کتنی بڑی بات ہو گئی. یہ بات کس نے کہی؟ ابو العالیہ جو مشہور تابعی ہیں, صحابہ کرام کے شاگرد ہیں, انہوں نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پر درود بھیجتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بہت اونچے درجے کے جو فرشتے ہیں ان کے پاس ہمارے نبی کا ذکر کرتا ہے, نبی کی تعریف اللہ تعالیٰ کرتا ہے اپنے فرشتوں کے پاس. یہ مطلب ہے درود بھیجنے کا, جو اللہ نبی کو درود بھیجتا ہے اس کا مطلب یہ ہے. اور فرشتے درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے نبی کے لیے دعا کرتے ہیں, جیسے ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں نبی کے لیے, تو فرشتے نبی کے لیے دعا کرتے ہیں. تو فرشتے نبی کے لیے, نبی پر درود, اس کا مطلب یہ کہ وہ نبی کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ اس کا مطلب ہے درود کا. تو اللہ درود بھیجتا ہے اس کا اور مطلب ہے, ہم درود بھیجتے ہیں اس کا اور مطلب ہے. تو اس قرآن کی آیت سے اور حدیث سے اس پوری وضاحت سے سمجھ میں آئی کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی ہمیشہ درود اور سلام پڑھنے کا, درود و سلام بھیجنے کا اہتمام کرنا چاہیے.